سلیمان علیہ السلام کا عظیم لشکر جب وادی نملہ میں پہنچا تو چونٹیوں کا کون سا واقعہ پیش آیا؟ عظیم سلیمانی لشکر سے یہ مخلوق ڈر کر کیوں بھاگ کھڑی ہوئی، اور قرآن مجید کے اس واقعے کا جدید سائنس سے کیا تعلق ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے جو داؤد علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ 965 قبل مسیح میں حضرت داؤد کے جانشین ہوئے اور تقریباً 60 سال فرما روا رہے۔ اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو علم منطق الطیر یعنی پرندوں سے باتیں کرنے کا علم عطا فرمایا تھا، بلکہ آپ پرندوں ہی نہیں چرندوں، درندوں اور کیڑے مکوڑے تمام مخلوق کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی لشکر میں انسان، جنوں، پرندوں اور درندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات بھی بڑی تعداد میں شامل تھی۔ آپ بہت رعب اور دبدبے والے بادشاہ تھے۔ آپ کے لشکر میں یہ مخلوقات الگ الگ گروہ میں منقسم تھی، شیطان کا گروہ، جنوں کا گروہ، انسانوں کا گروہ، حیوانات کا گروہ اور پرندوں کا گروہ۔ یہ سب اپنے اپنے مقام پر نظم و ضبط اور قطار بنائے کھڑے رہا کرتے تھے۔ کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ اپنے رتبے یا درجے کے خلاف آگے پیچھے ہونے کا جرم کے مرتکب ہو۔ سب کی جگہ موجود تھی، اور اگر کوئی موجود نہ ہوتا تو آپ کو فوراً خبر ہو جایا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان کا ایک بے مثال واقعہ پیش کیا ہے، جس کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان جن و انس اور حیوانات کے عظیم الشان لشکر کو لے کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان نے دراصل کسی علاقے پر لشکر کشی کی تھی، لیکن اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ لشکر سلیمانی پورے رعب و دبدبے کے ساتھ صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو پار کرتا، دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے ایک بڑی وادی سے گزرا۔ یہ وادی نملہ یعنی چونٹیوں کی وادی کہلاتی تھی، جہاں کی زمین اور پہاڑوں میں لاکھوں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چونٹیاں رہتی تھیں۔ نملہ کی یہ وادی اسقلان کے قریب تھی، جبکہ ابن بطوطہ نے لکھا کہ یہ وادی صبرون اور اسقلان کے درمیان تھی، جبکہ بعض مفسرین اسے ملک شام میں بتاتے ہیں۔ بہرحال لشکر سلیمانی کا اس وادی سے گزر ہوا۔ چونٹیوں کی ان بستی میں ایک ملکہ چونٹی تھی۔ ملکہ چونٹی اپنے رعایا چونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور چونٹیوں کی اس سلطنت کا نظم و نسق بخوبی چلاتی تھی۔ تمام چونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی۔ اس وقت ملکہ چونٹی بہت سی دیگر چونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی۔ اچانک اسے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رک گئی اور زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ ملکہ چونٹی بولی، لگتا ہے کوئی بہت بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے۔ یہ ضرور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ دیگر چونٹیوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس جانب سے دھول کے بادل اٹھتے دکھائی دینے لگے۔ جلد ہی فوج قریب آن پہنچی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنے فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ چونٹیوں کی ملکہ نے چیخ کر کہا، سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آ پہنچی ہے۔ میں حکم دیتی ہوں کہ تمام چونٹیاں اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ سلیمان ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ ہماری کثیر تعداد اس وادی میں موجود ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے، لہٰذا کہیں لشکر ہمیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان اس وقت 3 یا 5 میل کی دوری پر تھے، لیکن آپ علیہ السلام تک ملکہ چونٹی کی آواز پہنچ گئی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرانے لگے اور ملکہ چونٹی کی سمجھداری اور اپنے رعایا کے خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کی حفاظت کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح یہ ملکہ چونٹی نے کیا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں اور سبق موجود ہیں، لیکن اس واقعے کا ایک پہلو جدید سائنس کی کڑیوں کو جوڑتا ہے۔ دراصل حیوانات، خاص کر حشرات الارض کی دنیا کے بارے میں سائنس ایک لمبے وقت تک کچھ نہیں جانتی تھی،
اور آج بھی تمام جدید ترقی کے باوجود ہم مکمل طور پر آگاہ نہیں ہیں، خاص کر چونٹی جیسی چھوٹی مخلوق کے متعلق جن کا اپنا ایک طرز معاشرت ہے اور الگ نظام زندگی ہے۔ سال 1916 میں ای او ولزن اور ان کے ساتھیوں نے چونٹیوں پر کافی ریسرچ کی تھی۔ اسی طرح یونیورسٹی آف لوزن کے ایک اسٹڈی ریسرچ میں بتایا گیا کہ چونٹیاں دراصل دوسرے جانوروں سے کافی الگ اور سمجھدار مخلوق ہوتی ہیں، کیونکہ وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں، لیکن یہ چونٹیاں آواز سے باتیں نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک فلوئڈ یا مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چونٹی کے منہ میں چپکا دیتی ہیں، اور دوسری چونٹی اس سے سارا پیغام ڈی کوڈ کر کے سمجھ لیتی ہیں۔ اس لیے اکثر چونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چونٹی کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں۔ یہ دراصل وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ آج سائنس چونٹیوں کے جس بولی اور ڈیٹا ٹرانسفر پر زوروں سے ریسرچ کر رہی ہے اور حیرت زدہ ہے، وہیں قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کے ضمن میں یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ مخلوق بھی بولتی اور سمجھتی ہیں، لیکن اس زمانے میں ان واقعات کو محض قصے کہانی اور افسانے قرار دیے گئے، جسے آج سائنس ماننے اور اقرار کرنے پر مجبور ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید میں غور کیا، ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بتایا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ انسان پرندوں کی طرح کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں تو آج بھی ایسی ایجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔